لیکن دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آپ تھکی ہوئی قوم نہیں ہیں، گم ہو کے چپ ہو کے نہیں، ورنہ میں ممبر پہ آ گیا، 2 جملے بھی کم ہو جائیں گے۔ پہلی مجلس میں اپنی طاقت سے پڑھی ہے، دوسری آپ نے پڑھانی ہے۔ جتنی دیر بول کے سنو گے میں پڑھ لوں گا، اور میں نے اگر محسوس کیا کہ گرمی کی دھوپ کی شدت ہے تو میں تو چکے چھاؤں میں سائے میں ہوں، میرے لیے آسانی آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اگر مشکل کشا کو ماننے والے ہیں تو پھر حسین کے ماتمی موسمہ کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ سلامت رہے، میں گفتگو طویل تفصیل سے نہیں عرض کروں گا جیسے پہلے عرض کیا ہے۔ میں جیسے خبروں کا خلاصہ ہوتا ہے چیتا 20 منٹ کے اندر بات کو تمام کرنا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سارے انتظام محمد و آل محمد کی معرفت کے لیے کیے ہیں۔ جس شے کو دیکھو، جس بات کو دیکھو، جس موضوع کو دیکھو، اللہ کا انتظام دیکھو۔ اللہ نے بسم اللہ میں نام اپنا رکھا، نقطے میں ان کو رکھ دیا۔ بسم اللہ میں نام اپنا رکھا، نقطے میں ان کو رکھ دیا۔ نماز اللہ کی ہے، درود ان کو رکھ دیا۔ رمضان نام اللہ کے میں ساتھ بولا جانا، رمضان نام اللہ کا ہے، لیلۃ القدر ان کے لیے ہے۔ کعبہ گھر اپنے لیے بنوایا، دیوار میں در ان کے لیے ہے۔ معراج کی رات بلایا نبی کو اپنا مہمان، لہجہ ان کا سنا دیا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، سارے اللہ کا انتظام ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، 6 پارہ سورہ المائدہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا تحقیق میں نے بھیجا تمہاری جانب نور اور کتاب، یعنی قرآن۔ جب مفسرین سے پوچھا گیا نور سے مراد کیا ہے، کتاب سے مراد کیا ہے، تو کتاب سے مراد سب نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن۔ جب پوچھا گیا نور سے مراد تو کہنے لگے اس کا بھی مطلب ہے قرآن۔ اللہ ہم سے کہیں زیادہ عربی جانتا ہے، یہ تو نہیں اللہ کہہ سکتا کہ میں نے تمہاری جانب قرآن بھیجا اور قرآن بھیجا۔ ویسے بھائی کہتے ٹھیک ہے، جسے اللہ نے بھیجا ہے تھا وہ بھی قرآن تھا، وہ بھی لاتی قرآن۔ عزیزان محترم، وہ جسے بھیجا اس نور کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نور کو بھیجا اس نور کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بھائیوں کے مسئلے کی کتاب ہے، بر صغیر سے چھپی ہے، مارج النبوت۔ اگر تانا بولے عربی کے مطابق پھر مارج النبوت، پھر کہتا ہوں عام لفظ سمجھتے ہیں سارے دوست، مارج النبوت۔ میں اس چوک میں جب بھی زندگی میں پڑھتا رہا، اس چوک میں شیعہ کتابیں نہیں، بھائیوں کی کتابوں سے بات ہوگی، یہاں ہمیشہ نبی کے موضوع پر بات ہوگی۔ یہ سانسیں چلتی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، ہوائیں چلتی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں، فضائیں چلتی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اللہ نے کہا میں کچھ نہ بناتا، تیرے لیے سب بنایا۔ پہلی چیز میری باتوں کو نوٹ کرے، چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے موبائل سے، اس لیے میں دوبارہ کہتا ہوں معارج النبوت پہلی چیز کسی ذاکر کی ڈائری سے نہیں، کسی نعت خان کی کتاب سے نہیں۔ معارج النبوت محدث دہلوی وہ پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ آسمان زمین کو تانے دیا کرتا تھا، زمین تو پست ہے میں بلند ہوں، زمین تو پست ہے میں بلند ہوں، اور دلیلیں دیا کرتا تھا کہ میرے پاس سورج ہے، میرے پاس چاند ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس کہکشاں ہے، میرے پاس ملائکہ ہے۔ تو پست ہے، تو پست ہے، تو پست ہے۔ زمین سنتی رہی، آسمان تانے دیتا رہا، زمین سنتی رہی، آسمان تانے دیتا رہا۔ بڑے بادشاہ آئے لیکن آسمان کہتا رہا تو پست ہے میں بلند ہوں، میرے پاس سورج ہے، میرے پاس چاند ہے، میرے پاس ستارے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ بڑے بڑے فرعون آتے رہے، بڑے بڑے نمرود آتے رہے، بڑے بڑے بادشاہ آتے رہے، بڑے بڑے نبی آتے رہے، لیکن آسمان کہتا رہا زمین بھی پست ہے میں بلند ہوں، تو پست ہے میں بلند ہوں۔ چلتے چلتے ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول،
اس کی چاہت میں اتنا جاؤ جلال ہوتا ہے، اس کی چاہت میں اتنا جاؤ جلال ہوتا ہے، رک جائے جس کے اشارے پہ شمس و قمر، وہ غلام حبشی بلال۔ اب جی آپ سلامت رہیں۔ ابا جان عمرے پہ گئے میرے والد گرام میں، لیاقت علی سادہ بندے، وہ گئے تو پہاڑ پہ لکھا تھا جبل نور، جبل نور، نور کا پہاڑ۔ وہ کہنے لگے صوفیہ میں بھی نور کی باتیں ہیں۔ انہوں نے وہاں عربی سے پوچھا اس پہاڑ کو نور کا پہاڑ کہا جا رہا ہے، وہ کس لیے؟ جبل نور۔ میں ایران بشر مقدس میں کسی شہر پہ نور لکھا ہوتا تو ہم کہتے کوئی بات نہیں۔ سعودی عربیہ میں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ والد صاحب نے آپ سے پوچھا کہ یہ جبل نور اس کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگے نور کا پہاڑ۔ تو کہنے لگے یہ تو مٹی کا پتھر کا ہے، آپ اسے نور کا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا بھولے پاکستانی، یہاں چند لمحے محمد مصطفیٰ نے قیام کیا تھا، جس پہاڑ میں نبی ٹھہرا وہ نور کا ہے، نبی بشر ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، میرے دادا دوستوں میں ضرور نام لوں گا، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب قبلہ، ان کے فکر پنجابی میں انہوں نے کہے، میں بھی چونکہ کویت میں تو نہیں خطاب کر رہا، ویسے بھی لفظ بولوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گڈی نا جی مونس میں چھوٹی ڈڈی اپنی مام سے کہتی ہے بڑی ڈڈی سے، ماما یہ حور کیسی ہوتی ہے؟ یہ جو جنت کی حور ہوتی کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتی کس سے بات نہ کرنا، لوگوں کا شک مجھ پر ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کتھے چھپڑ دی ڈڈی، کتھے جنت کی حور، کتھے بے شکل ملا، کتھے محمد انور۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ پہلے اتر بھی میں نے کہا یہ جو دوہری پالیسی ہے اس پر غصہ آتا ہے۔ پوری دنیا میں وہ مکتبہ فکر جو نبی کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ہستی کی شہادت پہ اپنے مدرسے کے باہر بینر لگاتا ہے، شہادت ذوالنورین۔ نبی کے صحابہ کے قدموں کی خاک امجد کے ساتھ کا تھا، لیکن لڑائی اس بات کی ہے صحابی کو دو نوروں والا مان رہے ہو، نبی کو ایک نور بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا انہیں دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے میرا سلام سرکار کے صحابہ پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی نبی پاک کی شکے بعد بیٹیاں تو ان کے عقد میں آئی، چونکہ دو بیٹیاں آئیں نبی کی، اس لیے دو نوروں والے، یعنی کہ نبی کی پہلی بیٹی نور، پھر دوسری بیٹی نور۔ ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، چوک میں ہم کو مناظرہ نہیں کر رہے، بات نور پر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یار کبھی دنیا کو سوچنے کے ٹائم نہیں ہے، سوچ نہیں سکتے کیا تم سوال نہیں کرتے کہ نبی کے صحابی کو دو نوروں والا مان رہے ہو، نبی کو ایک نور بھی نہیں مان رہے۔ جاگنا میں آپ کو بتاؤں چور کئی قسم کے ہوتے ہیں، چور مختلف قسم کے۔ آپ دیکھیں کار کو اتنا زیادہ تالے نہیں لگائے جاتے، سائیکل کو لگائے جاتے، کیونکہ سائیکل کے چور یوں لے کے اتنے 400 بیچ کے انہیں اپنا کام کر لینا ہے۔ کار کے چور اسپیشلسٹ ہیں، موٹر سائیکلوں کے وہ کہیں گے پورا سسٹم الگ الگ چور ہوتے ہیں، یہ دین کے بھی چور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ لقب انہوں نے لیا کہاں سے؟ یہ جو ذوالنور ہیں انہوں نے لیا کہاں سے؟ جب میں نے غور کی تو پتہ چلا جناب ابو طالب اپنی حویلی میں بیٹھے ہیں، دائیں زانوں پہ محمد بائیں زانوں پہ علی، دونوں کو پیار کر رہے ہیں۔ جبریل نے کہا تو ضرور ہے تو نور والا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رکھے، میں ہوں نا بسم اللہ، آپ سلامت رہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں ملے، یہ لاکھوں سے زیادہ قیمتی ہے۔
آپ سلامت رہیں. میں ہوں نا یہ فکر بڑا مشہور ہو گیا دنیا میں. ذرا سا مسئلہ تو ہوگا میں ہوں نا وہ بندے نے کہا ہاتھی پوا دیں لے میں ہوں نا وہ پیچھے دیکھتا تو وہ میں پچھلے سال باکسرہ لنگر میں آج شیو تمہارے گھروں سے پڑھی لکھ کے گیا میں پاکستان سے تو میں نے کہا چلو یہ بچے بھی اللہ نے کرم فرمائے شادیاں ہوگی تو بس ہوگی چلو اوپر کر لی جائے. تو پیسے تھے میرے پاس میں نے وہ ٹھیکیدار کو بلایا اس نے کہا کہ اتنے لاکھ لگیں گے. میرے پاس کچھ کام تھے میں نے کہا مکان بھی نہیں بننا پیسے بھی لگ جانے. ایک دوست سے میں نے کہا یار یہ 2-3 لاکھ کم ہو رہے ہیں کیا کروں. اس نے کہا کام شروع کرائیں میں ہوں نا. اگر یہ بچوں نوجوانوں کے لیے جو نیٹ میں چلتے رہتے ہیں اور ادھر فکر یہ آتا رہتا ہے جو ہمارے فیس بک کے فرینڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہوں نا تو یہ گاؤں والوں کے لیے یہ نوجوانوں آپ کے لیے ہے میں ہوں نا. وہ مجھے بھی ٹھیکیدار وہ میرے دوست نے کہہ دیا میں ہوں نا. میں نے ٹھیکیدار سے کہا کام شروع کرائیں پیسے ختم ہو گئے. میں اس کو ڈھونڈتا تھا پھر فون ہی بند ہو گیا. میں نے سوچا یہ جو میں ہوں نا والی بات ہے یہ جھوٹی ہے پوری دنیا میں. بس ڈھونڈتے کہیں پہنچا جہاں یہ بات پرفیکٹ ہو گئی. عزیزان محترم بی بی خدیجہ نے میسرہ غلام کو بھیجا کہ جا محمد کو بلا کے لا. رات کا وقت تھا حویلی ابو طالب کی مردوں کے حصے میں. جب میسرہ گئے تو واپس آئے کہنے لگے بی بی محمد سو رہے آرام کر رہے. وہ کہتی ہے آپ کو کیسے پتا چلا. کہتا میں حویلی میں گیا ایک چارپائی پہ کو لیٹا تھا اوپر کالی چادر تھی چادر میں سے سفید نور نکل رہا تھا جو آسمانوں تک جا رہا تھا. ارے شب ہجرت کے بستر پر اب وہ سوئے گا جس کے جسم سے محمد کی طرح نور نکلتا ہو. رکنا نبی پاک نے ہجرت کی رات کہا. آج کی رات میرا بستر موت کا بستر ہے. سارے ہٹ گئے. علی نے کہا میں ہوں نا. آپ سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے نبی کی عظمت میرے نبی کی شان. آج شیعہ عقیدہ بتانے لگا ہوں میں. شیعہ عقیدہ بتانے لگا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے. ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے. اس رنگ میلاد بڑے سنے لیکن اس رنگ نہیں سنے آئے گا. میں عرض کرنے لگا میں دنیا میں بتانا چاہ رہا ہوں شیعہ عقیدہ کیا ہے. ہمارا جب کوئی مر جاتا ہے ہم قبر میں اتار کے اس کے شانے ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ تیرا پہلا امام علی ہے. کہتے ہیں نا میں کو گل کرنی ہے شانے سمجھ بیان کرنا چاہنا. اسی اپنا مردہ قبر چ لا کے اس کے شانے پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم سن سمجھ. سنا کانوں سے جاتا ہے سمجھا دماغ سے جاتا ہے. سنا کانوں سے جاتا ہے جا کر کہو سنا کانوں سے جاتا ہے سمجھا دماغ سے جاتا ہے. ہم اپنے مردے کو کہتے ہیں سمجھ سن اور سمجھ. دنیا والوں